السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اپنی رضا کے بہترین کام ہم سے لے لیں، آمین۔ آج انشاءاللہ جب تک اپروو ہوتا ہے تھوڑی ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں، اور نیا لیسن انشاءاللہ آج ہم لیں گے حروف مقطعات کا۔ فرینڈس کو ٹیگ کر لیتے میرا خیال ہے۔ جب آپ سانس اندر لیتے ہیں نا تو آپ کے لنگس پھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا پیٹ بھی ساتھ میں پھول جاتا ہے، اور جب آپ اسے باہر نکالتے ہیں منہ کے ذریعے تو یہ پھر واپس اپنی جگہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بہت اچھے سے اس کی بریدنگ کریں گے، ڈیپ بریدنگ، کہ آج کل کے جو کووڈ-19 بھی پھیلا ہوا ہے نا، تو اس سے بھی حفاظت رہے گی۔ لنگس کی ایکسرسائز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، یوزولی ہم کرتے نہیں ہیں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ایک آنکھ نظر آ جائے تاکہ ہم پھر سٹارٹ کریں۔ ایک آنکھ بھی نظر آ جائے گی نا تو پھر ہم، ورنہ تو فرشتے ہوتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسائن کیا ہوا ہے، وہ بھی لیسن ماشاءاللہ سنتے ہیں۔ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں وہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، آسمان تک بھر جاتے ہیں۔ ابھی ہیں 1-2 منٹ، جب تک ہماری پوسٹ اپروو ہوتی ہے تب تک ہم ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آج لائٹ کا ایشو ہے پاکستان میں، اور لائٹ نہ ہو تو پھر نیٹ نہیں ہوتا، لیکن اگر یو پی ایس ہے، جنریٹر ہے، تو پھر کام بن جاتا ہے۔ تو ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا مجھے، اور جب تک کوئی آنکھ نہیں نظر آتی، آگے الحمدللہ ایک آنکھ نظر آ گئی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ وقت ضائع نہ ہو اور ریویژن ضرور ہو جائے کرے نا۔ ریویژن بے انتہا ضروری ہے، ڈیلی۔ ایک دن کی بھی اگر ریویژن نہ ہو تو انسان پیچھے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمیرہ اینڈ ہنا، کیسی ہیں آپ دونوں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو چلے ایک دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ ہنا، آپ کیسی ہیں؟ تو ڈیپ بریدنگ کر لیتے میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آکسیجن انہیل کریں گے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہم ایکسہیل کریں گے۔ ایک دفعہ ہو گیا۔ سیکنڈ ٹائم ہو گیا، تھرڈ ٹائم۔ الحمدللہ۔ چلے جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، رب زدنی علما، آمین۔ اچھا، ہم حروف مقطعات پر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیا لیسن آج لیں گے اور پھر ریویژن کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔
جو ویوی سائن نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، جو نئے دیکھنے والے ان کے لیے، اگر آپ لوگ ڈیٹیل چاہتے ہیں تو پچھلے لیسنز جا کر آپ دیکھیں، اس میں آپ کو ڈیٹیل ملے گی کہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں، اس میں کون کون سی مدیں بنتی ہیں، کون سے کہاں پہ کون سا رول بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ویوی سائن جو ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ 6 کاؤنٹس اس سے کھینچیں گے لام کو، ٹھیک ہے. حرف مقطع لام جو ہے اور میم حرف مقطع میم جو ہے اس کو بھی 6 کاؤنٹ کھینچا جائے گا. لیکن اس پہ شت کا جو سائن ہے وہ شو کر رہا ہے کہ لام کا میم اور میم کا میم جو ہے وہ آپس میں مرج ہو گئے، جس کی وجہ سے بھاری ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہاں بھی یہی ہے، یہاں بھی یہی ہے، یہاں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. اور ویوی سائن جو ہے یہ جہاں بھی ہیں یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم ان کو 6 کاؤنٹ کھینچیں گے، ٹھیک ہے. تو چلیں لازمی کھینچیں گے، کیونکہ یہاں پہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کو ایک خاص طریقے سے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو ہمیں خاص طریقے سے پڑھیں گے. اور جو مد بن رہی ہے حرف لازم کلمی مثقل یہاں پر، اور کلمی لازم حرفی مخفف یہاں پر، ٹھیک ہے. چلیں الف لام میم، یہ ہم نے غنہ کیا اکمل گریڈ کا غنہ، ٹھیک ہے. الف لام میم صاد، ٹھیک ہے. یہ کیونکہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ پڑھا ہوا ہے، پرانے جو اسٹوڈنٹس ہیں، تو یہ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جہاں پہ ہم ہجے کر کے پڑھ رہے ہیں نا، تو جہاں پہ ہجے کا لاسٹ لیٹر ختم ہوتا ہے اسے کمپلیٹ حق دے کے سارا اس لیٹر کو، پھر اس سے اگلے لیٹر پہ جانا ہے اس مخرج کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے. الف لام را، الف لام میم را، ٹھیک ہے. یہاں 6 کاؤنٹس. یہ ڈائیکریٹیکل مارک جو ہمیں الف صغیرہ جو نظر آ رہی ہے کھڑی حرکت، یہ 2 کاؤنٹ کھینچیں گے، مد اصلی بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو رول بن رہا ہے، عین کو جب ہم کھولتے ہیں نون ساکن ملتا ہے، نون ساکن کا صاد آ رہا ہے، تو یہاں ہمیں موٹا اخفا کرنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ سانس کھینچ لیں، ٹھیک ہے. کاف ہا یا عین صاد. دوبارہ پڑھتے ہیں. کاف ہا یا عین صاد. اچھا، جو ہمارے پاس حرف غنہ مشدد جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میم ہے تو اس کو ہم 2 کاؤنٹ کھینچتے ہیں، لیکن 2.5-3 تک غنے کی آواز چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اکمل گریڈ کا. یہاں جو اخفا ہے وہ کاملہ گریڈ کا ہے. یہاں جو غنہ ہوتا ہے وہ دی موسٹ کمپلیٹ لانگسٹ غنہ ہوتا ہے، اور سیکنڈ لانگسٹ غنہ جو ہوتا ہے دا کمپلیٹ لانگ غنہ، وہ ہمارا کاملہ گریڈ کا ہے، ٹھیک ہے. تو ہے تو موٹا ہے باریک ہے، 2 کاؤنٹ کھینچے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو ہے تو سین میم، ٹھیک ہے. سین میم نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس سے تو کو کھولا، سین ملا، پھر ہمیں میم ملا، تو جو نون ہے وہ میم کے اندر مرج ہو گیا کمپلیٹ، جس کی وجہ سے یہ ہمارے پاس جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ جو مد بنی ہے وہ مد لازم حرفی مثقل بنی. مثقل یعنی بھاری، کیونکہ 1 سے 2 ہو گئے. ایک میم جو تھا ساکن تھا پہلا، ٹھیک ہے، نون جو ساکن تھا، سین کا سین نون ساکن تھا، اور جو میم تھا وہ جو متحرک تھا، تو ساکن نون کی پوری آواز میم میں چلی گئی، تو نون نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ جو تھا لام کا میم تھا ساکن تھا، اور میم کا میم زیر کے ساتھ تھا یعنی کسرہ کے ساتھ تھا، تو دونوں مرج ہو گئے. اور رول وہی بنا کہ یہاں پہ بنی مد لازم حرفی مثقل. یہاں بھی یہاں نون اس کے اندر گیا تو ادغام تام بالغنہ ہوا، ٹھیک ہے. توسین، اور نون کی آواز چلے گی، ٹھیک ہے. یاسین، یعنی 1 کاؤنٹ کے لیے چلے گی، بہت نہیں چلائیں گے، ٹھیک ہے. صاد، اد دال کے لیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سو ادا کر رہے ہوتے ہیں ایس اے ڈبلیو 100، ٹھیک ہے،
تو جب اسے ہم کھینچ رہے ہوتے آ کی ساؤنڈ 4 کاؤنٹس تک ہم کھینچیں گے، دال پہ آئیں گے تو پھر ہماری زبان کی جڑ وغیرہ زبان پیالہ نہیں بنی ہوگی بلکہ ریسٹنگ پوزیشن میں ہوگی، اس طرح کی ہوگی، ٹھیک ہے، جڑ نہیں اٹھائیں گے اس وقت، ریسٹنگ پوزیشن میں ہوگی تو دال باریک ہوگا، ادے 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 دال دال دال، یہ باریک آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے، صاد صاد، ٹھیک ہے، صاد۔ اچھا میں کیا کروں، سو کو میں نے ادا کیا، دال پہ آئی تو میں نے جڑ فوراً نیچے کر لی، ٹھیک ہے، اور دال کے مخرج پہ میں نے گئی اور زبان کی جڑ فوراً نیچے کر لی، لیکن سو کو 4 کاؤنٹس موٹا ادا کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں، صاد صاد۔ اچھا اس میں دال کی جو آواز ہے نا، جو قلقلہ ہوتا ہے وہ حافظ زبر اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے، زبر کے انداز میں آواز اوپر جاتی ہے، جبڑا اندر کم کھلتا ہے زبر کے مقابلے میں، زبر کے لیے تو 1 کاؤنٹ کے لیے جبڑا کھلے گا، منہ اندر سے کھلے گا، اور جو زبر ہے وہ ادا ہوگی، اس میں حافظ زبر ہوتی ہے قلقلہ میں، ٹھیک ہے، ہم اس طرح بھی نہیں کہیں گے کہ سو دے دے دے، یعنی کیا ہوا کہ بڑی یہ کی طرف آواز امالہ کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بعض اوقات ہم اس میں ہا ایڈ کر دیتے، تو یہ ہم نے نہیں کرنا، ہم نے جسٹ جانے ادے 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 1 کا ادے 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 ادے، ٹھیک ہے، یعنی دال کے مخرج پہ جانا ہے 1 کاؤنٹ کے لیے آواز حافظ زبر کے انداز میں، حافظ زبر کی آواز زبر کے انداز میں، یعنی حافظ زبر اس کی مقدار ہوگی، انداز زبر والا ہوگا، اس میں جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی ہم امالہ کی اس میں نہیں جائیں گے، اوپر کی طرف آواز جائے گی، ٹھیک، دوبارہ سنیں، صاد صاد، ٹھیک ہے، دے 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 نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، دے دے کی آواز ہوگی، ٹھیک ہے، دوبارہ سنیں، صاد صاد، ٹھیک ہے، دال باریک ہوگا، دے دے کر کے نہیں پڑھیں گے اس سے، بس یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، حامیم حامیم، ہا 2 کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی، اور ہا کی ادائیگی جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے زبان کی جڑ کو جب اس کو ادا کریں گے، یہ وسط الحلق سے ہا ادا ہو رہا ہے، جو لیرنگس ہے، ساؤنڈ باکس ہے، اس میں آواز بنی ہوئی ہے، ہوا اس کو لے کر آتی ہے، وسط الحلق تک لے کر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب اس کو ہم پروناؤنس کرتے ہیں تو زبان کی جڑ کو ہمیں نیچے کر لینا ہے، اور کیونکہ ہوا کے ذریعے یہ آ رہی ہے نا آواز، تو ہوا فرکشن کے ذریعے شو کرتی ہے اس لیٹر کو، کہ وائسلیس لیٹر ہے، ہوا اس کو شو کرتی ہے، ہے 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 حامیم میم، میم میں غننے کی آواز نہیں جانی چاہیے، ٹھیک ہے، حامیم، اور جب میم پہ آئیں گے تو پھر آپس میں جب لپس جڑیں گے تو 1 کاؤنٹ کے لیے آواز جو ہے وہ چلے گی، ٹھیک ہے، حامیم حامیم۔ اچھا نیکسٹ ہمارے پاس عین سین قاف ہے، 1 منٹ آپ ذرا رکیے گا، ایکسکیوز می، ذرا ایک ایشو ہو گیا، 1 منٹ۔ آئی ایم سوری آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا، آج بہت ایک ایمرجنسی تھی، تو شکر ہے وہ سالو ہو گئی۔ چلے دوبارہ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی والا جو ہے حرف مقطع ہے اور میم ہم نے یہاں پہ ہے، اس کو ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو ادا کریں گے، ہم نے ادا کر دیا، اس کو 1 دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پر آتے ہیں، ٹھیک ہے، حامیم۔ اچھا عین 6 اور سین 6 قاف 6، اب یہاں ایک رول بن رہا ہے، ٹھیک ہے، 2 رول بن رہے ہیں، ایک تو جب عین کو ہم نے کھولا، عین کو ہم نے کھولا تو ہمیں نون ساکن ملا، نون ساکن کے بعد پھر ہمیں سین ملا، تو نون ساکن کے بعد جب بھی حروف حلقی میں سے کوئی، جیسے 6 لیٹرز ہے حروف حلقی کے، وہ نہ آئے، بے نہ آئے، اقلاب کا لیٹر الف نہ آئے، یرملون میں سے کوئی لیٹر نہ آئے، تو باقی 15 جو لیٹرز بچ گئے، جب وہ آتے ہیں تو پھر وہ ہمارے پاس اخفاء حقیقی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں اخفاء کرتے ہیں، تو یہاں پہ اخفاء ہمیں باریک والا ملے گا، قاف پہ جب سین کھولا تو نون ساکن کے بعد قاف آیا تو ہم موٹا اخفاء ہوگا، ٹھیک ہے، کاملہ گریڈ کا غنہ کریں گے ہم، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے،
عین سین قاف. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم نے پازز نہیں دینے, آواز سٹاپ نہیں کرنی, ٹھیک ہے, بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے, ون گو میں جس طرح ادا کرتے ہیں نارمل طریقے سے اس طرح ادا کریں گے. آواز نہیں ٹوٹے گی, سانس نہیں ٹوٹے گی. دوبارہ سنیے گا. اچھا, یہ جو عین ہے نا, اس کو جب ہم اسے کھولتے ہیں تو ہمیں لین ملتا ہے, یعنی یا ساکن سے پہلے زبر آگے تو یا لین ہمیں ملا. تو اس کو جہاں مد جو بنتی ہے وہ مد لین بن رہی ہے یہاں پہ. لین کا مطلب کہ نرمی سے ہم اسے کھینچ بھی لیتے ہیں, 4 کاؤنٹس 6 کاؤنٹ. تو آپ کی مرضی ہے کہ اس کو آپ نے عین کو 4 کھینچنا ہے یا 6 کھینچنا ہے, لیکن میں 6 اس لیے کرتی ہوں کہ پسندیدہ ہے, تو اسے میں 6 اس کو اسٹریچنگ دیتی ہوں. ٹھیک ہے, کیسے ادا کریں گے؟ عین عین, اور عون کی جو آواز میں کر رہی ہوں نا, یہ اخفا کی آواز ہے. ٹھیک ہے, تو اخفا بھی میں صرف کیونکہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ عین کو ہم کس طرح لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے, چلے اب ادا کرتے دوبارہ. عین آئی 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 کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے بڑھائی والی ساؤنڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو لین ہوتا ہے. عین سین قاف. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں آواز بالکل بھی نہیں ٹوٹی, سانس بھی نہیں ٹوٹی. ٹھیک ہے, دوبارہ پڑھتے ہیں. اچھا, اب آپ لوگ میرے ساتھ پریکٹس کر سکتے ہیں. 2 دفعہ تو آپ لوگوں نے سن لیا نا, اب آپ میرے ساتھ پریکٹس کریں. سوری, ابھی تک صحیح تھا گلا, کوئی ایشو نہیں تھا, کوئی خرابی نہیں تھی, اور جو ہی میں نے پڑھانا شروع کیا ایک دم سے مجھے گلے کا ایشو آنا شروع ہو گیا. چلیں. عین سین قاف. دوبارہ سنیں. ایک لینتھ کا اخفا ہوگا, جتنا یہاں کیا اتنا ہی یہاں ہوگا. ٹھیک ہے, کم نہیں ہوگا, نہ بہت زیادہ کریں گے. 2 کاؤنٹس کریں گے. عین سین قاف. اچھا, فا جو آخر میں باریک ہے, تو فا کے ایف ایف ایف, قاف 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 قاف. فا جو ہے اس کو باریکی سے ادا کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, آج اتنا ہی. آگے میں نے کرانا تھا لیکن میرا گلا مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں بہت زیادہ اسٹریچنگ کروں, تو اس وجہ سے ہم جاتے ہیں اپنی ریویژن کی طرف. شاید اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے لے کے چلیں. ٹھیک ہے, چلیں. اب ہم الحروف الہجائیۃ المفردہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے حروف جن کے ہجے کیے جائیں الگ الگ ہوں. ٹھیک ہے, تو ہم ان کو کھولیں گے, ان کے ہجے کریں گے اور اس کو صحیح پروناؤنس کریں گے. میرے ساتھ پڑھیں گے, آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں نے ڈی لکھنا ہے. جو نئے آنے والے وہ بھی انسٹرکشنز فالو کریں گے تو پھر ان کے بھی مخارج اچھے ہو جائیں گے, کیونکہ ٹیچر کے ساتھ جب پڑھا جاتا ہے تو پھر وہ صحیح پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. الف الف, حمزہ کہاں سے؟ اقص الحلق سے ادا ہوگا, لام کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے. الف الف, با با, تا تا, ثا ثا, جیم جیم, حا حا, با حا, خا خا, دال ذال, ان ار. مخرج کا کیسے پتہ چلے گا کہ مخرج کو کیسے پکڑنا ہے؟ ان ار. ٹھیک ہے. دیکھیں, نون کا مخرج جو ہے وہ جو دانت ہے ہمارے, وہاں جو جڑ ہے نا, سخت مسوڑے جہاں ہوتے, وہاں تا دا تا کا مخرج ہے, پھر اس کے بعد نون کا مخرج ہے. ٹھیک ہے, تالو کی جانب, اور پھر تالو کی جانب جاتے ہیں تو را کا مخرج ہے, یعنی نون درمیان میں ہے, تا کے, دا تا کے اور را کے. تو جو گم رج ہے, جو تالو کی سائڈ پر ابھار ہے, چھوٹی چھوٹی لائنیں بنی, وہاں آپ کا را کا مخرج ہے. اسی لیے میں پہلے این اور کرواتی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے
زبان ٹچ کرنا ضروری ہے طرف اللسان، وہ نہیں کرتے جس کی وجہ سے را میں تقریر نہیں آتی اور اس میں انحراف ہے، وہ خوبصورتی نہیں آتی، تو اس لیے میں پہلے یہ ضرور ٹچ کرواتی ہوں، ٹھیک ہے. را، این ار، را، 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 2 کاؤنٹ. ز، سین، شین، صاد، ضاد. موٹے کنارے دو موٹے کنارے جو زبان کے نا وہ اوپر داڑھوں کو لگیں گے. عقل داڑھ سے لگانا شروع کریں تو زبان کی جڑ بھی خود بخود اوپر جائے گی، ٹھیک ہے. ضاد، تو، ظ، ظ، اض، ظ، عین، عین، غین، غوئی، غوئی، ٹھیک ہے. لین کا جو ہے نا بڑھائی کی آواز والی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. غین، ف، قاف، قاف، کیف، کیف، آواز اوپر جائے گی، ٹھیک ہے. لام، اس کی آواز LAMB لیم یا LAMP لیمپ والی، ٹھیک ہے. لام، میم، میم، نون، نون، واو، باریکی سے ہونٹ جو ہے آپ کے دانتوں کو بالکل نہیں نیچے ورنہ واو کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے. واو، ہے، حمزہ، 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 حمزہ. ہا کی آواز خوبصورتی سے اقص الحلق سے نکلے گی، ٹھیک ہے. ہم نے وسط الحلق پہ نہیں جانا. یا باریکی سے ادا ہوگا اور آواز ہماری اوپر جائے گی. اچھا، لاسٹ ٹائم ہم نے کیا کہا تھا، پیج 2 اور 3 ہم نے کر لیا تھا. آج ہم ایسے کریں گے کہ پیج 4 پر آتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ہم پریکٹس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ سے ہم ان لیٹرز پہ آئیں گے، حروف مقطعات کے جو ابھی ہم نے پڑھے، ٹھیک ہے. چلیں، با ہے الف، با ہے الف. اس سے زیادہ آواز لمبی نہیں ہوگی، اس سے زیادہ اسٹریچنگ نہیں ہوگی با ہے کی، ٹھیک ہے. با ہے میم، با ہے میم، دال، ذال، جیم، دال، خا، ذال، خا، ذال، جیم، دال، را، را، ز، ز، را، را. ٹچ کرنے، ٹھیک ہے. ار، ار، را، جیم، را، خا، ز، جیم، را، خا، ز، یا، را، یا، را، خا، ز، تا، ز، یا، را، تا، ز، سین، شین، شین، لام، سین، لام، صاد، صاد، ضاد، ضاد، ٹھیک ہے. آگے سے جو زبان ہے وہ دال کے مخرج پہ تب جائے گی جب ہم دال کا قلقلہ کریں گے، ہجے پورے کریں گے، ٹھیک ہے. ضو تک آواز جو ہے وہ سائڈوں سے ہی نکلے گی، ٹھیک ہے. اس پہ ہم نے زور دینا ہے. ضو، ضاد، تو، ظا، ظا، صاد، با، صاد، با، طا، با، طا، با، ضاد، الف، ظا، الف، عین، غا، غین،
यानी 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 नअबुदु नअबुदु नअबुदु, ठीक है। आइन गो 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 गौइन, गैन इसको नहीं बोलेंगे, गौ की आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। आइन जीम गो गौइन है गौइन है बाइन बाइन या गौइन बाइन दाल बाइन दाल ता गौइन ज़ैल। पॉज कहीं भी नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ता गौइन ज़ैल फा قاف قاف واو واو وا स्ट्रेच करेंगे 4 काउंट, ठीक है। वाव रोलिंग से स्टार्ट करके रोलिंग पे वापस आना है, ठीक है। قاف لام فا واو فا واو قاف لام فا واو واو نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے۔ واو قاف واو نون قاف را یا فا را یا فا فا یا ہے میم نون ہے تا میم تا تا میم تا حمزہ 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 حمزہ۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو کیا بتایا تھا کہ یہ الف واو یا حروف علت ہے۔ علت کا مطلب بیماری۔ یہ حروف جو ہے یہ جو لفظ ہے اس کی بناوٹ میں ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، لیکن یہ پڑھے نہیں جاتے۔ ان کے اوپر یہ پرماننٹ حروف علت ہیں۔ حمزہ واو یا جو ہے یہ پڑھا جائے گا، حمزہ حمزہ پڑھا جائے گا، الف واو یا نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیا پڑھا جائے گا؟ حمزہ، یہ کرسی ہے حمزہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ الف واو یا نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ پڑھا جائے گا۔ اور ایک دوسری قسم میں جو مستقل حروف علت ہیں ان کے اوپر جیسے الف ہے، اس کے اوپر چھوٹا گول دائرہ بنا ہوتا ہے، واو کے اوپر چھوٹا گول دائرہ بنا ہوتا ہے، واو کے اوپر چھوٹا گول دائرہ بنا ہوتا ہے۔ ایسے حروف جو ہوتے ہیں نا پرماننٹ حروف علت، یہ جو ہوتے ہیں یا تو درمیان میں آتے ہیں یا آخر میں آتے ہیں، لیکن کسی صورت نہیں پڑھے جاتے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ ایک واو ہوتی ہے جس پہ کھڑی الف ہوتی ہے، الف صغیرہ ہوتی ہے، وہ بھی واو نہیں پڑھی جاتی، وہ انڈیکیٹ کرتی ہے اس پہ کھڑی حرکت کہ وہ اپنے سے پہلے کسی بھی جو بھی حرف اس سے پہلے آ رہا ہے اس کی حرکت کو 2 کاؤنٹس کے لیے کھینچے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو واو پڑھی جاتی ہے اس کے اوپر زبر بھی ہوتی ہے اور کھڑی زبر بھی ہوتی ہے۔ وہ واو جو ہوتی ہے جیسے الصلوات، ٹھیک ہے، الصلوات، تو وہ پڑھی جانے والی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں ہمارے یہ جو رہ گیا مرکب، ٹھیک ہے، بہت بڑا ہے، جس میں سین، حمزہ، لام، میم، نون، الف ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے لیٹرز ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 لیٹرز کا مرکب ہے۔ اور اس کو بھی ہم نے ابھی ڈیپ بریدنگ تو کی ہے نا، پریکٹس کی ہے، تو سانس لمبی کھینچتے ہیں اور پھر اس سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سین حمزہ لام میم نون الف، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جب آپ بار بار پریکٹس کریں گے تو یہ کبھی آپ لوگوں سے غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ بہت اچھے سے آپ لوگ اس کی اسٹریچنگ کر سکیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہم جو ابھی ہم نے پڑھا ہے حروف مقطعات، اس پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کو دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں اور پھر ہمارے پاس جو ٹائم بچتا ہے تو جو 2 پیجز ہم نے لاسٹ ٹائم کیے تھے کوشش کرتے ہیں اس کو دوبارہ کرنے کی، ٹھیک ہے۔ چلیں
حامیم حامیم عین سین قاف. ٹھیک، تو اس میں پاز نہیں آنا چاہیے اور پھر اسے پڑھنا چاہیے. اچھا، اور یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ ہر دفعہ پریکٹس ہوتی ہے، اور یہ بہت زبردست طریقہ ہے کہ جب آپ ریپیٹیشن کرتے ہیں تو آپ حرف جو ہے اس کے مخرج پہ پورا جاتے ہیں، اس کو تمام تر صفات کے ساتھ ادا کرتے ہیں. کیونکہ گیپ اگر 1-2 دن کا بھی آ گیا تو آپ کو پتہ ہے جو دنیا ہی اپنے آپ سے نکلنے نہیں دیتی. تو میں نے آپ کو نماز کا ٹائم بتایا کہ نماز سے 10 منٹ پہلے یا نماز کے 10 منٹ کے بعد 5 نمازیں 50 منٹ بنتے ہیں. ڈبل کر لیں تو کیا ہی بات ہے. تو پھر یہ ٹائم آپ کا، آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. اس میں خوب پریکٹس کیا کریں. ٹھیک ہے. الف لام الف لام الف. سوری، یہ میں نے 6 کاؤنٹ کھینچا ہے، اس کو ہم 4 کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لام الف، کیونکہ وہ کھینچ دیکھیں یہی ہوتا ہے جب آپ لے میں ہوتے ہیں اور آپ آگے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر کیا کرنا ہے کہ فوراً ہوش میں آ جانا کہ نہیں یہ تو 4 کاؤنٹ کیسے. ٹھیک ہے. اچھا، حروف مقطعات کو آپ کم نہیں کر سکتے. اس کو اگر زیادہ یا کم کر لیں تو اس پہ گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کیونکہ جسٹ ہم سپیلنگز کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے ذہن میں نہ ہو کہ اس پہ ہمیں گناہ مل رہا ہوگا. نہیں، اسے کم بھی آپ دیکھیں نا، جب میں آپ کو صاد کی پریکٹس کراتی ہوں تو کہتی ہوں چھوٹا کر کے اسے پریکٹس کریں. حروف مقطعات کو آپ نے وہ دیکھو اس میں جو نام آ رہا ہے نا مد لازم، تو لازمی آپ لوگوں نے کھینچنا اسے. ٹھیک ہے. چلیں آئیں 4 پر آئیں. لام الف لام الف با الف لام الف. اچھا، یہ جو 2 کی پریکٹس ہے نا یہ بڑی زبردست ہے، کیونکہ اس میں مد اصلی بن رہا ہے. مد اصلی جو ہے کہتے ہیں کہ اگر اس کو بھی زیادہ کم کیا جائے تو حرام غلطی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی تو ہم اس کو جسٹ سپیلنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم 2 ہی رکھیں، 2 سے کم زبر نہ بنائیں، 2 سے زیادہ اسے نہ کریں تاکہ یہ دوسری کوئی مد نہ بن جائے. یعنی یہ تو یہاں پہ پریکٹس ہو رہی. خیر ٹھیک ہے. لام الف لام لام الف لام جیم لام الف با لام با. یہ ایسا لفظ ہے، مرکب ہے، کہ اس میں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں. یا تو شروع کا با بہت لمبا کر دیتے ہیں اور یا آخر کا بہت لمبا کر دیتے ہیں، کیونکہ لے میں ہوتے ہیں نا ٹیون میں، تو اس کا دھیان ہم نے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. با لام با کیف 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 با کیف تا کیف الف کیف لام. لام نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. با کیف تا تا کیف سا با تا سا نون نا نون. میں وہی کہتی ہوں کہ نون کو یوزولی مخرج پہ سے ادا نہیں کیا جاتا، تو نون کو پہلے نون کا مخرج پکڑیں، پھر اس کو آپ کھینچے گولائی دیں. ٹھیک ہے. یا با الف نون الف تا الف یا الف سا الف با سین یا سین نون صاد تا ضاد سا طا سا جیم تا حا. ٹھیک ہے. تا حا. تو چلے الحمدللہ یہ ہم نے کر لیا. ٹائم نہیں، ابھی 2.5 منٹ ہے میرا خیال ہے. دیکھتے ہیں 2.5 منٹ میں یہ ہو جاتا ہے تو اس کو بھی کر لیتے ہیں کمپلیٹ پیج کو. چلیں جی، ہمت کرتے ہیں. نون خا یا حا با جیم یا میم با میم نون میم تا
میم با یا نون یا تا یا سا یا. میں سپیڈ سے پڑھ رہی ہوں ٹائم کے حساب سے، ٹھیک ہے. نون با لام با نون لام تا نون لام یا تا لام یا ثا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا ثا نون با ثا نون جیم ح خو حاثا خوبا جیم تا تا حاتا یا جیم با با خاتا تا ها ها باتا یا ها تا تا نون ها ها یا ها با. الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ریویژن. اور یہ ریویژن اب بار بار آپ کے پاس یہاں علم القرآن میں ریکارڈڈ سارے وہ پڑھی ہوئی ہیں، آپ اس میں نکال کے اور اس کے ساتھ پریکٹس کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلائیں گروپ کی طرف. جتنے زیادہ لوگ آئیں گے آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. بہت سارے جتنے بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کسی سے نہ چھپائیں اور ثواب کمائیں. چھپانے کا جو کلچر ہے ہمارا نا، یہ بہت برا ہے. آپ لوگوں کو بلائیں رب العالمین کی طرف، تاکہ اللہ کے بندے آئیں اور صحیح سے قرآن پڑھنا سیکھیں. اگر کسی نے ایک حرف بھی سیکھ لیا تو آپ لوگوں کے لیے وہ بہترین صدقہ جاریہ بنے گا. آمین. ٹھیک ہے، تو چلے دعا کرتے ہیں. کس نے کال کر دی؟ ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.